یہ آپ نے کہا کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دیں تو تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں. جی. تو اب میں ایک دنیاوی شخص ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس نئی گاڑی، اچھے کپڑے. دنیا کی محبت یہی ہے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ محبت میں نے کیسے نکالنی اور کیوں نکالوں؟ تھوڑا سا اس بات کو شاید میرے لیے لازم ہے کہ میں اسے ایلیبوریٹ کر دوں سر. جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کی محبت اگر ہمارے دل سے نکل جائے تو معاملات کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. روپیہ پیسہ، دنیاوی مال و زر، یہ ضرورت کی چیز ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، محبت کرنے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو درکار ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے. لیکن اس کو اگر دل میں جگہ دے دی آپ نے تو غلط ہو جائے گا. یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو اگر بہت آسان لفظوں میں کہہ دیا جائے، خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب یہ انسان 99 کے چکر میں پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیے اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 2-4 لاکھ روپیہ ہے، یو آر لیسٹ ورڈ، جمع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، بس پڑا ٹھیک ہے، میرا گزارا ہو رہا ہے، I'm comfortable. لیکن جو ہی آپ کے اکاؤنٹ میں 10-15 لاکھ 20 لاکھ ہو گیا، آپ کے اندر ایک حس جاگے گی کہ یہ بینک بیلنس اب بڑھنا چاہیے. اسی لیے بابا فرید نے ایک بات کی تھی، جو فقیر جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے. واہ، یہ حرص پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فگر اس سے اوپر ہو جائے، یہ اس سے اوپر ہو جائے، یہ محبت ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی. میں ایک تو یہ کہ بھائی مجھے اتنے چاہیے، یہ آ جائیں ٹھیک ہے، اس سے میرا گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے. یہ نوجوانی میں جی سر، میں تھا اور میرے ساتھ ہارٹ کیسل بورڈ کے جنرل مینیجر تھے صدیقی صاحب. ہم ایک صاحب کے پاس بیٹھے تھے جو بہت پڑھے لکھے، میں تعلیم یافتہ نہیں کہہ رہا، میں پڑھے لکھے کہہ رہا ہوں، حالانکہ تعلیم یافتہ بھی تھے. وہ 1936 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے MA کیا تھا، اور یہ وہ وقت ہے جب مسلمان 8 کلاس سے آگے نہیں جاتے تھے. وہاں بیٹھے تھے، وہ دور تھا 73 کا. ان دنوں پرائسز صبح کچھ شام کچھ، صبح کچھ شام کچھ، بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی. تو ہم کھانا کھا رہے تھے ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے، ایک کال آ گئی تو انہوں نے سنی تو کوئی برانڈ فروٹ کے تاجر بول رہے تھے. تو انہوں نے کسی چیز کا پوچھا کہ آپ کے پاس ریڈی اسٹاک میں ہے؟ تو کہنے لگے ہاں میرے پاس ہے. تو انہوں نے پوچھا ہوگا، کوانٹٹی بتا دی. ریٹ پوچھا تو انہوں نے ایک اسے ریٹ بتایا. تو اسے حیرت سے آگے کہا کہ شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آج کا ریٹ تو یہ ہے جو اس سے بہت اوپر تھا. ٹھیک. تو انہوں نے جواب دیا بڑی تسلی سے، نارمل ٹون میں، کہ مجھے معلوم ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے میں بزنس میں آؤں نوکری چھوڑ کے، میں نے ایک اصول بنایا تھا کہ میں 10% سے زیادہ پروفٹ نہیں دوں گا. میں نے اتنے پہ خریدی تھی، اس پہ 10% ایڈ کر کے میں نے آپ کو قیمت بتا دی. نا گڈ لک ٹو یو، آپ اس پہ جو مرضی بنائیے. وہ جو کیفیت ہے، تو میں نے بعد میں پوچھا کہ 10% کیا ہے. ان کی 2 بیگ بات تھی، کہ لیکن میرے 2 گھر ہیں، تو اس 10% میں دونوں گھروں کا گزارا ہو جاتا میرے لیے کافی ہے. تو لیٹر ایئرس میں پھر یہ بھی ہوا کہ وقت گزاری کے لیے، تفریح کے لیے وہاں چلا جاتا تھا. تو جاتا تھا لیٹ آورز میں چھٹی کے بعد. تو کئی بار وہ نہیں ملے. تو ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوتی؟ جب بھی آئے آپ جا چکے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے سرفراز، میں نے اصل میں اپنے اخراجات کی
حد رکھی ہوئی ہے کہ جس دن میں اتنے پیسے کما لوں وہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، میں گھر چلا جاؤں. یعنی مزید کاروبار بھی نہیں. نہیں. تو یہ جو ایک نکتہ میں نے اپنا واضح کرنے کے لیے کہا، جو میں کہتا ہوں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. اب کما تو رہے تھے وہ، جی سب کچھ پورا بھی ہو رہا تھا. وہ انتقال کے وقت شاید 95 ایئرس 96 ایئرس کے ہو گئے تھے. ایون دین کام کر رہے تھے، کما رہے تھے، لیکن کما رہے تھے کتنا؟ ضرورت کا. ضرورت